فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، صدر فتویٰ بورڈ تلنگانہ۔ شیخ، جب حج کا موسم آتا ہے تو ایک سوال لوگوں کو بار بار کھٹکتا رہتا ہے، بھی حج میں یہ دم لازم ہوتا ہے، عمرے میں دم لازم ہوتا ہے۔ یہ دم لازم ہونے کا کانسیپٹ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو آپ ایسے سمجھائیے کہ ہر آدمی کو سمجھ میں آنے کہ دم کیا چیز ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن اگر احرام کی حالت میں حج اور عمرے کی عبادت کی ادائی کے دوران کچھ غلطیاں سرزد ہو جائیں تو کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی تلافی ہی نہیں ہو سکتی۔ کوئی مرتد ہو جائے تو حج بالکل وہ عبادت باطل ہو جائے گی۔ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن پر سخت ترین فدیہ رکھا گیا۔ اگر کوئی احرام کی حالت میں جماع کر لے، صحبت اور ہم بستری کر لے، احرام کی حالت میں شکار کر لے وغیرہ، تو ان پر سخت فدیہ رکھا گیا۔ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کا فدیہ فدیۃ الاذی کہلاتا ہے، یعنی وہ اس درجے میں نہیں بلکہ اس سے کم ہے۔ مثال کے طور پر مرد آدمی کو احرام کا لباس پہن کر نیت کرنے کے بعد میقات سے آگے بڑھنا چاہیے کعبۃ اللہ کی طرف۔ لیکن اگر کوئی عمرے کی یا حج کی نیت سے جا رہا ہے مرد آدمی اور اس نے احرام کا لباس نہیں پہنا، کسی چیز سے بچنے یا کسی بھی وجہ سے اس نے نہیں پہنا، یا پھر احرام کا لباس پہننے کے بعد اس نے خوشبو کا استعمال کیا یا ناخن تراشے یا بال اس نے نکالا، یا جو لباس جسمانی ساکھ پر بنا ہوا ہے اس انداز سے اس لباس کو اس نے پہن لیا، تو اس طرح کی اگر کچھ غلطیاں سرزد ہوگی تو اس پر جو فدیہ رکھا گیا فدیۃ الاذی، اس کو دم کہا جاتا ہے۔ دم اصل میں خون کے معنی میں ہے، یعنی اس کی 3 شکلیں ہیں جن سے ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ان کو اختیار دیا جائے گا، آپ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کریں۔ وہ تینوں بھی دم کہلاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے ایک دم ہے۔ تو من باب التغلیب عام طور پہ جیسے پیش آتا ہے اس انداز سے اس لفظ کو زیادہ عام کر دیا اہل علم نے۔ پہلا کام یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے، اور یہ مکے میں رکھنا ضروری نہیں، کسی بھی جگہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ 3 دن کے روزے فدیے کے طور پر، فدیۃ الاذی کے طور پر۔ یہ 3 روزے بھی دم کہلاتے ہیں؟ جی۔ اور پھر دوسرا کام یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ہر مسکین کو تقریباً نصف سا، یعنی تقریباً 1.5 کلو غلہ اناج فراہم کرنا پڑے گا، لیکن یہ مکے کے جو فقراء ہیں انہی کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اور تیسرا کام جو ہے، جو دم کے لفظ سے قریب ترین ہے، بکری ذبح کرنا یا بکری کے درجے کا کوئی جانور ذبح کرنا، یا پھر اس کا ایک قائم مقام ہے اونٹ میں یا گائے میں، جو 7واں حصہ ہوتا ہے وہ مکے کے فقراء کے درمیان تقسیم کرنا۔ بکری ذبح کریں گے تو وہ بھی مکے کے فقراء کے درمیان تقسیم کی جائے گی، یا پھر اتنا گوشت لے کر، بڑے جانور سے، اونٹ وغیرہ سے اتنا گوشت لے کر فدیے کے طور پر مکے کے فقراء کے درمیان تقسیم کرنا ہوگا۔ یہ 3 کام ان غلطیوں کا جو فدیہ بنتے ہیں ان کو اہل علم دم سے تعبیر کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم شیخنا۔ ناظرین، آپ نے سمجھا دم کس کو کہتے ہیں، ورنہ لوگ دم دم کرتے رہتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس دم سے بچنے کی توفیق فرمائے، اگر ہو تو ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔